برسات کی سانولی سلونی شام تھی۔ عشرت منزل کے پچھواڑے کسی پرانی عمارت کا کھنڈر تھا۔ کھنڈر کے سامنے وسیع میدان تھا۔ میدان کے ایک گوشے میں کمہاروں کے مکانات تھے۔ مکانوں کے آگے نیم کا تناور درخت تھا۔ درخت کی ایک موٹی اور مضبوط ڈال پر کمہاروں کی نوجوان عورتوں اور لڑکیوں نے جھولا ڈالا تھا۔ اس سمت سے لہک لہک کر گانے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ کوئل کوکے موروا بولے، گائے پپیہا ملہار رے، جائے کہیو مرے پی سے، بھیجے نہ آپ کے کہار رے۔ ساون کا مہینہ ختم ہو رہا تھا۔ اس روز گڑیوں کا تہوار تھا۔ بازاروں میں گہما گہمی اور چہل پہل تھی۔ حلوائیوں کی دکانوں پر خریداروں کی بھیڑ تھی۔ بھٹیوں پر کڑھاؤ چڑھے تھے۔ اندرسوں اور اندرسے کی گولیوں کو گھی میں تلا جا رہا تھا۔ گھروں میں بھی طرح طرح کے پکوان پک رہے تھے۔ ان کی تیز خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ ہر گھر میں مسرت و شادمانی تھی۔ گڑیوں کے میلے میں جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ محل سراؤں اور کوشکوں میں خانوں اور کشتیوں کو نہایت اہتمام سے سجایا جا رہا تھا۔ کسی خان میں اندرسے تھے، کسی میں اندرسے کی گولیاں تھیں، کسی کشتی میں رنگ برنگی چنریاں اور دھانی چوڑیاں تھیں، کسی میں نقرئی ورق لگے ہوئے آم تھے۔ خانوں اور کشتیوں کو گوٹا کناری لگے خان پوشوں سے ڈھانپا جا رہا تھا۔ یہ ساونی تھی۔ کہار اور مہریاں ساونی کے ان خانوں اور کشتیوں کو سروں پر رکھ کر نئی نویلی دلہنوں کے لیے میکے سے سسرال پہنچانے جا رہے تھے۔ گلی کوچوں کے چوراہوں پر بچوں کے ساتھ بڑوں کا بھی ہجوم تھا۔ چراغ روشن ہوتے ہی ہندوؤں کے بچے اور بچیاں گھروں سے نکل نکل کر چوراہوں پر اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں 1.5 گز اونچی اور چنریوں کی طرح رنگین اور لہریا لکڑی کی پتلی پتلی چھڑیاں اور کپڑے کی بنی ہوئی گڑیاں دبی تھیں۔ گڑیوں کو چوراہے پر رکھا جاتا اور چھڑیوں سے پیٹا جاتا تاکہ آنے والی الا بلا کا سدباب ہو جائے۔ شام ہو گئی۔ دھندلی دھندلی روشنی میں چوراہوں پر گڑیاں پٹ پٹ کر پھٹ رہی تھیں۔ بچے خوش ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ اکھاڑوں پر صباحی سے چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ مہینوں پہلے استادوں نے اپنے اکھاڑے کے پٹھوں پر ریاض شروع کر دیا تھا۔ نت نئے داؤں پیش سکھاتے تھے۔ ہر اکھاڑا دوسرے کی سرگرمیوں کی ٹوہ میں رہتا۔ مخبر چھوڑے جاتے، وہ چوری چھپے جاتے اور حریفوں کے بارے میں تازہ بتازہ اور نو بنو اطلاعات لے کر آتے۔ ان اطلاعات کی روشنی میں دنگل کے لیے اور زور شور سے تیاریاں کی جاتی۔ بلوچ پورہ اور جھوائی ٹولہ کے اکھاڑے ان دنوں مشہور بھی تھے اور ایک دوسرے کے حریف بھی تھے۔ دونوں اکھاڑوں کی تیاری کا ہر طرف چرچا تھا۔ دوپہر کو اکھاڑوں کی رونق اپنے شباب پر پہنچ گئی۔ پہلوانوں کی ٹولیاں رنگین پگڑیاں باندھے، کڑھے ہوئے کرتے پہنے، ریشمی تہبند باندھے، ڈھول پیٹتی، جھانج بجاتی، نعرے لگاتی اپنے اپنے اکھاڑوں سے نکل نکل کر باہر آتی۔ بازاروں میں شمشیر زنی، بانے، پٹے اور پھری گدکے کے کمالات دکھاتی، تماشائیوں سے داد و تحسین وصول کرتی، دنگل کی جانب روانہ ہو جاتی۔ شہر میں جگہ جگہ دنگلوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پہلوان اپنے کثرتی جسموں کی خوبصورتی اور بناوٹ کی نمائش کرتے، اچھلتے کودتے یا علی کے نعرے لگاتے اکھاڑوں میں اتر رہے تھے۔ خم ٹھونک ٹھونک کر حریفوں کو للکار رہے تھے، زور آزمائی کر رہے تھے، جیت رہے تھے، ہار رہے تھے، برابر چھوٹ رہے تھے۔ مگر چراغ جلے نئی جوڑیوں کی کشتیوں کا دور ختم ہو گیا اور استادوں کے مایہ ناز پٹھے مقابلے پر آنے لگے تھے۔ وہ اپنے اکھاڑے کا نام روشن کرنے کے لیے جان لڑا دینے کا عزم رکھتے تھے۔ اس بار بھی مارکے کا دنگل صادق اور ادھا کے درمیان تھا۔ دونوں ہی شہر کے نامی گرامی پہلوان تھے۔ ہر سو ان کی کشتی کا چرچا تھا۔ اس کشتی کا اعلان بہت پہلے ہو چکا تھا۔ شہر کی دیواروں پر بڑے بڑے پوسٹر چسپاں کیے گئے تھے جن پر دونوں پہلوان لنگوٹ باندھے، سینہ تانے، گردنیں اونچی کیے، بھاری بھرکم گرز اٹھائے اپنے کثرتی جسموں کی سج دھج کے ساتھ نظر آتے تھے۔ ادھا پہلوان پہلے دنگل میں صادق سے کشتی ہار چکا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، کسی قدر ڈھل بھی گیا تھا۔ یہ اس کی آخری کشتی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ اس بار ادھا پوری تیاری کے ساتھ صادق کے مقابلے پر آیا تھا۔ اس دنگل کا اہتمام سرکار کی نگرانی میں کیا گیا تھا۔ انگریز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ دنگل کی انتظامی کمیٹی کا سرپرست تھا۔ دنگل کا آغاز بھی اسی وقت ہوتا تھا جب وہ اکھاڑے میں اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہو جاتا تھا۔ اس کی میم بھی ہمیشہ ہمراہ ہوتی تھی اور نہایت ذوق و شوق سے کشتی دیکھتی تھی۔ حال جیت کے فیصلے بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی منظوری سے کیے جاتے تھے اور دنگل کے اختتام پر وہی انعامات بھی تقسیم کرتا تھا۔ شہر کے رئیس اور امراء اس کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے دنگل میں شریک ہوتے تھے اور کئی 100 روپے کے ٹکٹ خرید کر شریک ہوتے تھے۔
قیصر مرزا بھی اپنے والد کے ہمراہ دنگل دیکھنے جاتا تھا۔ اسے پہلوانی سے لگاؤ بھی تھا اور ایک زمانے میں تو ایسا شوق سوار ہوا تھا کہ استاد چھوٹے سید کی شاگردی اختیار کر لی تھی۔ ان دنوں وہ صبح ہی صبح جھوائی ٹولے پہنچ جاتا۔ چھوٹے سید اپنے اکھاڑے میں اسے زور کراتے۔ نواب بوٹا نے پہلوانی اور ورزش میں بیٹے کا بڑھتا ہوا شوق دیکھا تو گھر کے احاطے میں اکھاڑا کھدوا کر ایک پہلوان بھی مقرر کر دیا۔ پچھلے کئی سال سے اسے پہلوانی سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی، البتہ صبح اٹھ کر ورزش کرتا تھا اور وہ بھی پابندی سے نہ کرتا تھا، لیکن صادق اور ادھا پہلوان کی کشتی سے اسے گہری دلچسپی تھی۔ دونوں کا پچھلا دنگل اس نے بڑے شوق سے دیکھا۔ اس بار وہ باپ کی شدید علالت کے باعث ایسا پریشان رہا کہ دنگل دیکھنے کا خیال ہی نہ آیا۔ اس وقت بھی وہ نہ صرف دنگل بلکہ کوچہ و بازار کی گہما گہمی اور ہنگاموں سے بے نیاز عشرت منزل کی ایک ویران صحنچی میں تنہا اور گمسم بیٹھا تھا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قیصر مرزا لالٹین کی ہلکی ہلکی زرد روشنی میں سائے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف ویرانی برس رہی تھی، در و دیوار دم بخود تھے۔ قیصر مرزا کو آغا جانی کا انتظار تھا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ قیصر مرزا اکتا کر کھڑا ہو گیا، صحنچی سے نکل کر باہر صحن میں پہنچ گیا اور دالان کے سامنے بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ڈیوڑی کے بیرونی دروازے پر آہٹ ہوئی تو قیصر مرزا نے مڑ کر اس سمت دیکھا۔ دروازے پر رک رک کر آہٹ ہوتی رہی اور رفتہ رفتہ تیز اور اونچی ہوتی گئی۔ قیصر مرزا نے ڈیوڑی کی جانب بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اما آغا جانی ذرا صبر تو کرو۔ مگر آہٹ بند ہونے کے بجائے دروازے کی کنڈی کو اور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ قیصر مرزا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈیوڑی کے اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھولتے ہی بھینی بھینی خوشبو کا جھونکا آیا۔ اس نے بے قرار ہو کر دیکھا، دھندلی دھندلی روشنی میں ایک عورت سامنے کھڑی تھی۔ وہ سیاہ ریشمی برقع پہنے ہوئے تھی، چہرے پر نقاب پڑی تھی۔ اس کے ہمراہ ادھیڑ عمر کا ایک آدمی بھی تھا۔ قیصر مرزا حیرت سے آنکھیں پھاڑے عورت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر قریب کھڑے ہوئے آدمی کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈرائیور، تم کار کے پاس جا کر میرا انتظار کرو، میں تھوڑی دیر بعد واپس پہنچ جاؤں گی۔ اس کے انداز میں حاکمانہ تنتنا تھا۔ قیصر مرزا نے آواز سن کر فوراً پہچان لیا، وہ رانی حیدر گڑھ ارجمن سلطانہ تھیں۔ ڈرائیور نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے مڑا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ گلی کے پختہ فرش پر دور تک سنائی دیتی رہی۔ قیصر مرزا نے جھک کر آداب کیا، گھبرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، ارے رانی صاحبہ، یہ آپ ہیں؟ معاف کیجئے، میں بالکل پہچان نہ سکا۔ ارجمن سلطانہ نے چہرے پر سے نقاب الٹ دی، مسکرا کر گویا ہوئی، شاید تم اس لیے نہ پہچان سکے کہ میں آج برقع پہنے ہوئے ہوں۔ انہوں نے قدرے توقف کے بعد کہا، ویسے میں برقع استعمال نہیں کرتی، ساری زندگی بے پردہ رہی، مگر یہاں آتے ہوئے مجھے برقع پہننا پڑا۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو میرے یہاں آنے کی اطلاع ہو۔ انہوں نے تاکید کی، تم بھی اس سلسلے میں احتیاط سے کام لینا، کسی سے میری آمد کے بارے میں ذکر نہ کرنا۔ جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی کروں گا۔ قیصر مرزا نے ان کو یقین دلایا، ہاتھ بڑھا کر دروازے کا ایک پٹ کھول دیا اور ایک طرف ہٹ کر بولا، اندر تشریف لائیں۔ ارجمن سلطانہ خاموشی سے ڈیوڑی میں داخل ہو گئیں۔ قیصر مرزا نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ ڈیوڑی میں گھوپ اندھیرا ہو گیا۔ ارجمن سلطانہ پریشان ہو کر بولی، یہاں تو سخت اندھیرا ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ قیصر مرزا نے ان کو اطمینان دلایا، پریشان نہ ہوں، یہیں ٹھہر جائیے، میں ابھی روشنی کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا صحن سے گزر کر دالان میں پہنچا، کھونٹی پر لٹکی ہوئی لالٹین اتاری اور اسے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے واپس ڈیوڑی میں پہنچا۔ ارجمن سلطانہ کو اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ڈیوڑی سے نکل کر باہر آئے۔ قیصر مرزا لالٹین سنبھالے آگے آگے تھا، ارجمن سلطانہ لالٹین کی روشنی میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ قیصر مرزا کہیں رکا نہیں، صحن عبور کر کے دالان میں پہنچا اور دالان سے گزر کر زینے میں داخل ہو گیا۔ ارجمن سلطانہ سنبھل سنبھل کر چل رہی تھیں۔ عشرت منزل پر ویرانی برس رہی تھی۔ وہ اس ویرانی سے پریشان بھی ہوئیں مگر خاموش رہیں۔ زینے میں گہرا اندھیرا تھا، سیڑھیاں بھی شکستہ تھیں۔ وہ رک رک کر قدم اٹھاتی ہوئی ایک کے بعد دوسری سیڑھی طے کرتی رہیں۔ قیصر مرزا بار بار پلٹ کر ان کی جانب دیکھتا، لالٹین سے راستہ دکھاتا۔ اندھیرے اور سنسان زینے سے گزر کر دونوں کمرے میں پہنچے۔ ارجمن سلطانہ بالکل خاموش تھیں۔ ان کے داخل ہوتے ہی کمرہ خوشبو سے مہکنے لگا۔ قیصر مرزا نے لالٹین ایک طرف رکھی، آگے بڑھ کر لیمپ روشن کیا اور کرسی کھسکا کر سامنے کرتے ہوئے بولا، تشریف رکھیے۔ لیمپ کی اجلی اجلی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ارجمن سلطانہ ہاتھوں پر ہلکے گلابی رنگ کے ریشمی دستانے پہنے ہوئے تھیں۔ ان کی آنکھوں میں
دمبالا کاجل تھا اور ہونٹوں پر سرخی تھی۔ وہ سلیقے سے میک اپ کیے ہوئے تھیں اور ڈھلتی عمر کے باوجود اس وقت باوقار اور دلکش نظر آ رہی تھیں۔ ارجمن سلطانہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، قیصر مرزا، تم اس ویران مکان میں کیسے رہتے ہو؟ تمہارا دل نہیں گھبراتا؟ شروع میں بہت گھبراتا تھا، مگر اب تو اس ماحول کا عادی ہو گیا ہوں۔ قیصر مرزا مسکرا کر بولے، میں تو کبھی کبھی اکتا بھی جاتا ہوں، لیکن آغا نہایت اطمینان سے رہتا ہے۔ آپ نے تہخانہ نہیں دیکھا؟ وہ تو اور بھی زیادہ ویران ہے۔ آغا نہ گھبراتا ہے نہ ڈرتا ہے، اطمینان سے وہاں بیٹھ کر رات بھر چلا کشی کرتا ہے۔ اس وقت بھی وہ تہخانے میں چلا کشی کر رہا ہے؟ ارجمن سلطانہ نے دریافت کیا۔ جی نہیں، ایک کام کے سلسلے میں باہر گیا ہے۔ قیصر مرزا نے کام کی نوعیت نہ بتائی اور نہ ہی ارجمن سلطانہ نے اس کے بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے آہستہ سے کہا، معاف کرنا قیصر مرزا، تم کو میرا بہت انتظار کرنا پڑا۔ انتظار کرتے کرتے میں تو اب مایوس ہو چکا تھا۔ قیصر مرزا نے دبی زبان سے گلہ کیا۔ سوچا شاید آپ اپنا وعدہ بھول گئیں۔ نہیں، میں اپنا وعدہ نہیں بھولی، ارجمن سلطانہ نے اسے مطلع کیا۔ میں نے 2 بار اپنے ڈرائیور کو یہاں بھیجا، ایک بار صرف آغا سے ملاقات ہوئی، دوسری بار کوئی نہ ملا، دروازے پر تالا پڑا تھا۔ آج میں خود ہمت کر کے آ گئی، حالانکہ یقین نہ تھا کہ تم مل جاؤ گے۔ آنے سے پہلے آپ نے پیارے آغا صاحب کے ذریعے کہلوا دیا ہوتا۔ ارجمن سلطانہ نے چونک کر قیصر مرزا کو دیکھا۔ تم پیارے آغا کو جانتے ہو؟ ان کے لہجے میں استعجاب تھا۔ پچھلے دنوں ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، پہلے سے واقفیت نہ تھی۔ قیصر مرزا نے وضاحت کی۔ ابا جان سخت علیل تھے، نواب پیارے آغا ان کی عیادت کے لیے آئے تھے، انہی کے ملنے والے ہیں، مگر میں نے ان کو پہلی بار دیکھا۔ ارجمن سلطانہ نے پیارے آغا کے متعلق مزید گفتگو نہ کی۔ اب تمہارے والد کی طبیعت کیسی ہے؟ تشویش کی تو کوئی بات نہیں، اب تو طبیعت بہتر ہے۔ ان پر فالج کا دوبارہ اثر ہوا تھا، میں تو ان کی بیماری کے باعث یہاں بھی نہ آیا، آج عرصے بعد آیا تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جب سے بارادری خالی ہوئی ہے میں نے یہاں آنا جانا قریب چھوڑ ہی دیا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر ارجمن سلطانہ کی جانب دیکھا۔ میں تو بالکل یہ سوچ کر اس جمعرات کو بارادری کے کمرے میں گیا تھا کہ طلعت طارہ وہاں ہوگی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ضرور آئیں گی، یہی وعدہ فرمایا تھا نا آپ نے؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے یہی کہا تھا، ارجمن سلطانہ نے دبی زبان سے اعتراف کیا۔ مگر تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں، اپنی ماں کی مرضی کے بغیر وہ کیسے آ سکتی تھی؟ لیکن پہلے تو وہ برابر آتی رہیں اور ان کی والدہ نے کبھی روکا نہ ٹوکا، یہ بات خود طلعت طارہ نے مجھے بتائی تھی۔ یہ اچانک کیسے ہو گیا کہ ان کے والدہ نے نہ صرف آنے نہ دیا بلکہ بارادری خالی کر کے امیر محل میں منتقل ہو گئیں؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ اپنی بات کہتے کہتے رکا، لمحے بھر خاموش رہا، پھر جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے ان کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا؟ یقین مانو قیصر مرزا، میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، ارجمن سلطانہ نے نرم لہجے میں کہا۔ انہوں نے بارادری کیوں خالی کر دی؟ میں اس سلسلے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی، تم سے صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ کچھ نہ پوچھو تو مناسب ہے، میں تم کو کچھ نہ بتا سکوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلعت طارہ سے اب میں کبھی نہ مل سکوں گا، ان کو کبھی نہ دیکھ سکوں گا؟ اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم اب اس سے کبھی نہ مل سکو گے، ارجمن سلطانہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے تو بہت کوشش کی کہ چوری چھپے ملاقاتوں کے بجائے طلعت طارہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے، تمہارے رشتے کے لیے میں نے بہت زور دیا، مگر پھوپھی جانی کسی طور راضی نہ ہوئی۔ اپنی نند کے بیٹے علی رضا سے طلعت طارہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں گی، قیصر مرزا نے قیاس آرائی کی۔ وہ تو ایک مدت سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اچانک اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مگر رانی صاحبہ، یہ آسانی سے نہ ہو سکے گا، میرے جیتے جی تو یہ نہیں ہوگا۔ وہ اور غضبناک ہو گیا۔ خون بہے گا، لاشیں گریں گی، میں رہوں گا یا علی رضا؟ خامخواہ خود کو بدگمانی میں مبتلا نہ کرو۔ ارجمن سلطانہ نے قیصر مرزا کو غیظ و غضب کے عالم میں دیکھا تو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے رسان سے کہا، طلعت طارہ کا رشتہ نہ علی رضا سے طے ہو رہا ہے نہ کسی اور سے۔ وہ زیر لب مسکرائیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے علی رضا سے تو طلعت طارہ کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ قیصر مرزا نے مشتبہ نظروں سے ارجمن سلطانہ کو دیکھا۔ شاید تم کو یہ نہیں معلوم کہ جائیداد کے بٹوارے کے سلسلے میں نواب صفی سے جو مقدمے بازی ہو رہی ہے اس میں علی رضا کی والدہ نفیسہ بیگم در پردہ نواب صفی کی طرفدار ہیں، ویسے بھی وہ ان کی سگی بہن ہے۔ ارجمن سلطانہ نے وضاحت کی۔ پھوپھی جانی کو اس کا علم ہے، سارا جھگڑا تو جائیداد ہی کا ہے۔ اگر علی رضا سے طلعت طارہ کی شادی ہو گئی تو نہ صرف ددیال کی جائیداد بلکہ پھوپھی جانی کی اپنی بھی جائیداد طلعت طارہ کے ساتھ دوسرے فریق کے قبضے میں چلی جائے گی۔ تم خود ہی سوچو کہ پھوپھی جانی کس طرح یہ بات مان لیں گی۔
واللہ مجھے اس مقدمے بازی کی ان پیچیدگیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ قیصر مرزا نرم پڑ گیا۔ مقدمے کے کاغذات بھی میں نے آغا کے بار بار کہنے پر منگوا لیے تھے، اس سلسلے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ کاغذات اب کہاں ہیں؟ میرے ہی پاس ہیں اور یہیں رکھے ہیں۔ تم نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ارجمن سلطانہ نے جھجکتے ہوئے دریافت کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تم نے ان کو اپنے پاس کس لیے رکھ چھوڑا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ تلا تارا جمعرات کو آئیں گی تو مقدمے کے کاغذات انہی کو واپس کر دوں گا، قیصر مرزا نے نہایت سادگی سے بتایا۔ آپ کو ان کے بارے میں اس وقت تک علم ہی نہ تھا، میں نے خود ہی آپ کو آگاہ کیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے، ارجمن سلطانہ نے جواب دیا۔ لیکن تلا تارا تو آئی نہیں۔ رانی صاحبہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تلا تارا ایک بار، صرف ایک بار میرے پاس آ جائیں؟ میں کاغذات اپنے ہاتھ سے ان کو واپس دینا چاہتا ہوں۔ ان کے زیورات تو میں ابھی نہیں لوٹا سکوں گا، مگر کبھی نہ کبھی ضرور دے دوں گا۔ قیصر مرزا اس قدر جذباتی ہو گیا کہ گڑ گڑانے لگا۔ میں ایک بار تلا تارا سے ضرور ملنا چاہتا ہوں، آپ کوشش کریں تو وہ آ سکتی ہیں۔ میری خاطر آپ کوشش کر کے تو دیکھیں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تلا تارا کی والدہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گی۔ ارجمن سلطانہ کچھ نہ بولیں، گردن جھکا کر سوچ میں گم ہو گئیں۔ قیصر مرزا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بے چین ہو کر اصرار کیا۔ رانی صاحبہ، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تم کو یہ سن کر دکھ ہوگا کہ تلا تارا سخت علیل ہے، ارجمن سلطانہ نے بجھے ہوئے لہجے میں قیصر مرزا کو بتایا۔ اسے تپے دق ہو گئی ہے، دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، چلنے پھرنے سے بھی قریب قریب معذور ہو گئی ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تم ہی بتاؤ، ایسی صورت میں کس طرح میں اسے لا سکتی ہوں؟ وہ آج کل یہاں ہے بھی نہیں۔ حکیم صاحب کے مشورے پر پھوپھی جانی اسے اپنے ہمراہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے نیلم پور لے گئی ہیں۔ نیلم پور ہے تو چھوٹا سا گاؤں، مگر بڑا پرفضا مقام ہے۔ پھوپھی جانی کی زمینداری ہی میں واقع ہے۔ میں پچھلے ہی دنوں وہاں گئی تھی۔ وہاں جانے کے بعد تلا تارا کی طبیعت کچھ سنبھلی؟ قیصر مرزا نے بے قرار ہو کر دریافت کیا۔ مجھے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا۔ قیصر مرزا خاموش بیٹھا رہا، اس کے چہرے پر غم کے سائے پھیل گئے، آنکھیں بجھی بجھی نظر آنے لگیں۔ وہ کھڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا، کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے تھے، ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ ساون کی سرمئی شام اب کالی کاجل ہو گئی تھی۔ عشرت منزل اندھیرے میں بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ قیصر مرزا، رانی حیدر گڑھ نے اسے مخاطب کیا، تم تلا تارا کو دیکھو گے تو پہچان نہ سکو گے، سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی نازک اور دھان پان تھی، بیماری نے اور لاغر بنا دیا ہے، گھن کی طرح اس کی صحت کو کھا گئی۔ قیصر مرزا گمسم بیٹھا رہا۔ ارجمن سلطانہ نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ گہری خاموشی میں ان کی آواز ابھری، مجھے اب چلنا چاہیے۔ چلی جائیے گا، قیصر مرزا نے آہستہ سے کہا۔ تلا تارا سے تو اب کیا ملاقات ہوگی، آپ سے بھی شاید نہ ہو سکے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ رانی صاحبہ، یہ تو بتائیے، کبھی تلا تارا سے میرے بارے میں بھی بات ہوئی؟ ہاں، ایک بار۔ اس نے بتایا تھا کہ مقدمے کے کاغذات اس نے تم کو دے دیے ہیں، مگر زیورات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ارجمن سلطانہ نے جواب دیا۔ کاغذات کے ذکر پر مجھے یاد آیا۔ انہوں نے قدرے توقف کے بعد پوچھا، تم نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے، جیسا آپ فرمائیں گی وہی کروں گا، قیصر مرزا نے نرم لہجے میں کہا، مگر مجھے کچھ مہلت دیں تاکہ میں آغا جانی سے بھی بات کر لوں۔ اس نے اپنی بات کا جواز بھی پیش کیا۔ یہ تو آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ اسی کے کہنے پر میں نے یہ کاغذات منگوائے تھے۔ نہ تم مقدمے میں فریق ہو نہ آغا جانی، لہٰذا یہ کاغذات تمہارے کام کے نہیں۔ ارجمن سلطانہ نے اس دفعہ صاف اور کھرتل انداز میں بات کی۔ اگر تم کچھ رقم لینا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر قیصر مرزا کی جانب دیکھا اور بڑے باوقار انداز میں پوچھا، 5,000 کی رقم مناسب رہے گی؟ ارجمن سلطانہ تعلق دار تھیں، ان کے رویے میں جاگیردارانہ تنتنا تھا، مگر قیصر مرزا بھی رئیس زادہ تھا۔ اس کی انا کو سخت ٹھیس پہنچی۔ رگے حمیت پھڑکی تو تیکھے لہجے میں بولا، میں نے اگر صاف دلی سے اپنی پریشانی آپ پر ظاہر کر دی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ مجھے اس طرح ذلیل کرنے کی کوشش کریں۔ معاف کیجیے رانی صاحبہ، مجھے آپ کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ ارجمن سلطانہ نے بات بگڑتے دیکھی تو فوراً نرم پڑ گئیں۔ دیکھو قیصر مرزا، برا ماننے کی بات نہیں۔ انہوں نے صفائی پیش کی، تم اگر آغا جانی سے مشورہ کرنے کا عذر پیش نہ کرتے تو میں ہرگز یہ بات نہ کہتی۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آج تمہارے پاس آئی ہوں تو مقدمے کے کاغذات بھی اپنے ساتھ ہی لیتی جاؤں۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہیں، پھر انہوں نے نفسیاتی حربہ استعمال کیا۔ تلا تارا کو جب یہ معلوم ہوگا کہ مقدمے کے کاغذات واپس آ گئے ہیں تو اسے خوشی ہوگی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بھی اسے خوشی پہنچانا چاہو گے۔
میں نے غلط تو نہیں سوچا؟ آپ نے بالکل درست فرمایا، میں طلعت آرا کو خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ طلعت آرا کو مقدمے کے کاغذات کی واپسی سے خوشی ہوگی تو میں ابھی حاضر کیے دیتا ہوں۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھا، کمرے کے ایک گوشے میں رکھے ہوئے صندوق کے قریب گیا، اس کا تالا کھولا، اندر سے لکڑی کی ایک منقش صندوقچی نکالی، صندوق کو بند کر کے دوبارہ تالا لگایا، صندوقچی اٹھائی اور اسے سنبھالے ہوئے ارجمن سلطانہ کے پاس پہنچا۔ صندوقچی ان کے حوالے کرتے ہوئے بولا، لیجئے، یہ طلعت آرا کی امانت حاضر ہے۔ میری گزارش ہے کہ اسے انہی کے ہاتھ میں دیں اور اتنا فرما دیں کہ میں ان کو اب تک یاد کرتا ہوں اور زندگی بھر یاد کرتا رہوں گا۔ اس کی آواز بھرا گئی، وہ مڑا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی فضا سوگوار ہو گئی، دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ شہر کے ہنگامے جاگ رہے تھے، کوچہ و بازار میں ملی جلی آوازوں کا شور گونج رہا تھا۔ اسی اثنا میں ڈیوڑھی کے دروازے پر آہٹ ہوئی، کوئی رک رک کر کنڈی کھٹکھٹا رہا تھا۔ قیصر مرزا نے چونک کر صحن میں کھلنے والی کھڑکی سے اس طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ارجمن سلطانہ کو مخاطب کیا، رانی صاحبہ، باہر کوئی دستک دے رہا ہے، جا کر دیکھتا ہوں کون ہے۔ اگر ڈرائیور آیا ہو تو اسے روک لینا، ارجمن سلطانہ نے کہا۔ قیصر مرزا نے لالٹین اٹھائی، مڑا اور لالٹین ہاتھ میں سنبھالے ہوئے باہر چلا گیا۔ ارجمن سلطانہ کمرے میں خاموش بیٹھی رہیں۔ مقدمے کے کاغذات کی صندوقچی ان کی گود میں رکھی تھی۔ قیصر مرزا نے دروازے پر جا کر دیکھا، آغا جانی واپس آ گیا تھا۔ اس کے چہرے سے اطمینان اور سرخوشی آشکارا تھی، مگر قیصر مرزا اداس اور غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ طلعت آرا کی شدید علالت کی خبر سن کر وہ دل گرفتہ اور پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک اسی کے خیال میں گم تھا۔ اس نے آغا سے اپنی پریشانی کا کوئی ذکر نہ کیا، یہ بھی نہ پوچھا کہ میر نصیر سے اس کی ملاقات ہوئی کہ نہیں۔ لیکن آغا چپ نہ رہ سکا، اس نے خود ہی بتایا، میر نصیر میرا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد تو اور بھی معلومات ہوئیں۔ کیا کہتا تھا وہ؟ قیصر مرزا نے بے نیازی سے پوچھا۔ طلعت آرا تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ میر نصیر نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، ماں اسے اپنے گاؤں نیلم پور لے گئی ہیں۔ آغا جانی نے قیصر مرزا کو مطلع کیا۔ اسے وہاں گئے ہوئے ہفتے بھر سے زیادہ ہو گیا اور فوری واپس آنے کا کوئی امکان بھی نہیں۔ قیصر مرزا نے کوئی تبصرہ نہ کیا، یہ اطلاع اس کے لیے نئی نہ تھی، وہ اسے پہلے ہی سن چکا تھا۔ البتہ اس بات سے تصدیق ہو گئی کہ ارجمن سلطانہ نے طلعت آرا کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل درست تھا۔ آغا جانی نے قیصر مرزا کو گمسم پایا تو پریشان ہو کر بولا، خیریت تو ہے؟ تم کچھ چپ چپ نظر آ رہے ہو، طبیعت کچھ گری گری ہو رہی ہے۔ قیصر مرزا نے ٹالنا چاہا، ذرا باہر نکل کے دیکھو، ہر طرف کیا رونق ہے۔ آغا نے مسکرا کر کہا، آج گڑیوں کا میلہ ہے۔ کمپنی باغ کے دنگل میں صادق نے پھر کشتی مار لی، ہاتھ ملاتے ہی وہ داؤں مارا کہ ادھا پہلوان چاروں خانے چت گرا۔ تم دنگل دیکھنے گئے تھے؟ قیصر مرزا نے پوچھا۔ نہیں، میں تو سیدھا میر نصیر کے پاس سے آ رہا ہوں، وہیں کسی نے بتایا تھا۔ سارے شہر میں دھوم مچی ہے۔ آغا نے بات کہتے کہتے نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا۔ تمہارے کمرے میں تو روشنی ہو رہی ہے، کیا وہیں بیٹھے تھے؟ ہاں، قیصر مرزا نے بتایا، رانی صاحبہ آئی ہیں، ان کے پاس بیٹھا تھا۔ تم نے اب تک بتایا بھی نہیں، آغا نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ کب آئیں وہ؟ تمہارے جانے کے کچھ ہی دیر بعد آ گئی تھیں۔ مقدمے کے کاغذات کے بارے میں تو ان سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ آغا نے اپنے سوال کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، فوراً تاکید کی، اس سلسلے میں ان سے بات بھی نہ کرنا۔ میر نصیر تو کاغذات حاصل کرنے کے لیے بہت بےتاب نظر آتا ہے، کہتا تھا کہ کاغذات دے جاؤ اور پورے 2000 گن کے لے جاؤ۔ وہ اگر کائیاں ہیں تو میں بھی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں ہوں۔ صاف انکار کر دیا کہ اتنے میں معاملہ نہیں بنے گا۔ وہ 3000 روپے دینے پر تیار ہو گیا۔ رانی صاحبہ تو 5000 دے رہی تھیں۔ 5000 دے رہی تھیں؟ آغا نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ قیصر مرزا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا صاف مطلب تو یہ ہوا کہ میں نے غلط نہیں سوچا، کاغذات واقعی بہت اہم ہیں۔ آغا نے اظہار رائے کیا۔ میر نصیر سے بات کی جائے تو وہ اور زیادہ دے سکتا ہے، 6-7 ہزار تک بھی دے جائے تو کوئی تعجب نہیں۔ وہ 10,000 بھی دے تب بھی میں اسے ہرگز کاغذات نہیں دوں گا۔ رانی صاحبہ کیا اس سے بھی زیادہ دینے پر تیار ہیں؟ آغا نے اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ میں تو کہتا ہوں جو بھی زیادہ دے اسی کو دے دو۔ وہ خوش ہو کر مسکرانے لگا۔ اتنی بڑی رقم ہاتھ آ جائے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ معلوم ہوتا ہے اب اپنا ستارہ گردش سے نکل آیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں دفینہ بھی نکل آئے گا اور ضرور نکل آئے گا۔ قیصر مرزا نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اچھا اب میں رانی صاحبہ کے پاس جا رہا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہیں۔ چلے جانا، یہ تو بتاؤ ان سے کیا کیا باتیں ہوئیں؟ آغا نے بے چین ہو کر پوچھا۔ باتیں تو بہت ہوئیں،
مگر ان کے جانے کے بعد اطمینان سے بتاؤں گا۔ قیصر مرزا زینے کی جانب مڑا۔ آغا نے اسے ٹوکا، بات تو سنو۔ مقدمے کے کاغذات کے بارے میں رانی صاحبہ سے ابھی کچھ طے نہ کرنا، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنی رقم دے سکتی ہیں۔ اس کے بعد میں داروغہ نصیر سے بات کروں گا کہ وہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے کہ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں، مگر قیصر مرزا نے اسے آگے بولنے کا موقع نہ دیا، اس کی بات کاٹ کر گویا ہوا، لیکن میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میر نصیر کو مقدمے کے کاغذات ہرگز نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ آغا جانی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر قیصر مرزا کو دیکھا۔ کاغذات میں نے رانی صاحبہ کو دے دیے ہیں، مگر 5,000 کی رقم تو ان سے لے لی ہے نا۔ اس سلسلے میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ قیصر مرزا نے کھل کر بات نہ کی۔ یار تم نے بہت جلدی کی، آغا نے گلہ کیا۔ کم از کم میرے آنے کا انتظار تو کر لیا ہوتا۔ اس نے قدرے تامل کیا، پھر مشورہ دیا۔ خیر ابھی کچھ نہیں ہوا، رانی صاحبہ تو موجود ہی ہیں، کاغذات انہی کے پاس ہوں گے، واپس مل سکیں تو کوئی ہیلا بہانہ کر کے لے لو۔ اس نے اصرار کیا۔ میں تو کہتا ہوں ضرور واپس لے لو، تم میں اگر ہمت نہیں تو میں آ کر کوئی ایسا انچھر پھینکوں کہ وہ کاغذات واپس دے دیں۔ بولو کیا کہتے ہو؟ تمہارا وہاں آنا مناسب نہیں، قیصر مرزا نے حوصلہ افزائی نہ کی۔ ضرورت ہوگی تو میں تم کو خود بلا لوں گا۔ اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، تم نے ابھی کھانا تو نہیں کھایا ہوگا؟ میں نے چوک میں کھانا کھا لیا تھا، سخت بھوک لگی تھی، آغا نے بتایا۔ میں تو اب چلہ کشی کرنے تہخانے میں جاؤں گا۔ اس نے مڑ کر قیصر مرزا کی جانب دیکھا۔ میرے ساتھ تہخانے میں چلو، وہاں سے لالٹین واپس لے آنا، یہاں اس کی ضرورت ہوگی۔ قیصر مرزا خاموش رہا۔ آغا نے لالٹین ہاتھ میں سنبھالی اور آگے بڑھا۔ قیصر مرزا اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ لالٹین کی پھیکی پھیکی روشنی میں دونوں دالانوں، سہ دریوں اور غلام گردش سے گزرتے ہوئے تہخانے کے دروازے پر پہنچے۔ آغا نے لالٹین فرش پر رکھ دی، قمیص کی آستینیں چڑھائیں اور جھک کر تہخانے کا دروازہ کھول دیا۔ تہخانے کے اندر جھینگروں کے بولنے کی تیز آوازیں ابھر رہی تھیں۔ پہلے آغا لالٹین اٹھائے تہخانے میں داخل ہوا، پھر قیصر مرزا۔ دونوں سنبھل کر سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے نیچے اترے۔ تہخانے میں ہو کا عالم تھا اور سیلن کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ آغا نے ماچس جلائی اور طاقوں میں رکھے ہوئے مٹی کے چراغوں کو روشن کرنے لگا۔ تہخانے کا اندھیرا کم ہو گیا، ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ چراغ جلانے کے بعد آغا نے اگربتیاں سلگائیں، ان سے ابھرتا ہوا خوشبودار دھواں فضا میں لہرانے لگا۔ آغا جانی کا چیچک زدہ چہرہ تہخانے کے آسیب زدہ ماحول میں بھوتوں کی طرح ڈراؤنا نظر آنے لگا۔ تہخانے میں جگہ جگہ فرش کھدا ہوا تھا، مٹی کے چھوٹے بڑے ڈھیر چراغوں کی جھلملاتی روشنی میں صاف نظر آ رہے تھے۔ ایک گوشے میں صاف ستھرا فرش تھا، اس کے بیچ میں خاصا بڑا دائرہ بنایا گیا تھا۔ یہ حصار تھا جس کے اندر بیٹھ کر آغا جانی مایا جگانے کے لیے ہر رات عمل پڑتا تھا۔ آغا نے قیصر مرزا کو مخاطب کیا، قیصر مرزا اب تم جاؤ، رانی صاحبہ اکیلی بیٹھی گھبرا رہی ہوں گی۔ قیصر مرزا نے کچھ نہ کہا، لالٹین اٹھائی اور زینے کی جانب بڑھا۔ آغا اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے۔ قیصر مرزا لالٹین سنبھالے ہوئے تہخانے سے باہر چلا گیا۔ آغا جانی نے دروازہ بند کیا، سیڑھیوں سے نیچے اترا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حصار کے اندر داخل ہوا اور دائرے کے بیچوں بیچ آلتی پالتی مار کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کیں، زیر لب کچھ پڑھا، تالی بجا کر 3 بار دستک دی اور گردن جھکا کر عمل پڑھنے لگا۔ ارجمن سلطانہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ان کے جسم کا نصف سے بھی کم حصہ روشنی کے سامنے تھا۔ اندھیرے نے چہرے پر سایوں کا جال بچھا دیا تھا۔ کمرے میں گہرا سکوت تھا۔ قیصر مرزا اندر داخل ہوا، قدموں کی آہٹ ابھری۔ ارجمن سلطانہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ قیصر مرزا نے غور کیا کہ اب ارجمن سلطانہ کے چہرے پر سیاہ جالی کی نقاب پڑی تھی، مگر اس کے بارے میں قیصر مرزا نے نہ حیرت کا اظہار کیا نہ استفسار۔ اس نے صرف اظہار معذرت کیا، معاف کیجیے رانی صاحبہ، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ نہیں، کچھ ایسی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، وہ مسکرا کر نرم لہجے میں بولی۔ میرا ڈرائیور تو نہیں آیا؟ جی نہیں، قیصر مرزا نے بتایا، آغا جانی آ گیا ہے۔ ارجمن سلطانہ نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سکوت طاری ہو گیا۔ قیصر مرزا کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر اکتا کر گویا ہوا، رانی صاحبہ کیا سوچ رہی ہیں؟ میں تلا تارا کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ ابھی تک خوف سے سہمی ہوئی ہے، ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ ہنستی ہے، نہ مسکراتی ہے۔ جنوں کی دہشت اس پر ایسی حاوی ہوئی ہے کہ تپے دق بن کر اس کی جان سے چمٹ گئی، وہ اندر ہی اندر گھلتی جا رہی ہے۔ قیصر مرزا کا چہرہ بجھ گیا، اس نے بے قرار ہو کر پہلو بدلا۔
ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، رانی صاحبہ، میں بہت برا اور قابل ملامت ہوں۔ جس بات کو محض کھیل سمجھ رہا تھا اس کا یہ ہولناک انجام ہوگا واللہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کے دشمنوں کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کروں گا۔ میری ہی وجہ سے طلعت آرا کی یہ حالت ہو گئی۔ جی چاہتا ہے کہ مقدمے کے کاغذات اپنے ہاتھ سے ان کے حوالے کر دوں اور سب کچھ صاف صاف بتا دوں۔ وہ عاجزی سے گڑگڑانے لگا، رانی صاحبہ، خدا را، طلعت آرا سے ملنے کی کوئی سبیل نکالیے۔ آپ کوشش تو کریں، آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ وہ بہت جذباتی ہو گیا تھا، آواز میں رقت پیدا ہو گئی، آنکھیں دھواں دھواں ہو گئیں۔ نہیں قیصر مرزا، اب کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔ وہ آمادہ نہ ہوئی۔ تمہارے لیے اب یہی مناسب ہوگا کہ اسے بھول جانے کی کوشش کرو۔ آپ مجھے اس قدر خود غرض کیوں سمجھ رہی ہیں؟ قیصر مرزا نے صفائی پیش کی۔ بخدا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ طلعت آرا کے دل پر جو خوف چھایا ہے رفع ہو جائے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارجمن سلطانہ نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ نہ تو پھوپھی جانی کسی طور پر تیار ہوں گی اور نہ ہی طلعت آرا کی حالت اس قابل ہے کہ میں اسے تمہارے پاس لا سکوں۔ آپ طلعت آرا کو یہاں نہ لائیں، مگر یہ تو کر سکتی ہیں کہ ان کو اپنی محل سرا میں بلا لیں۔ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ قیصر مرزا نے تجویز پیش کی۔ میں طلعت آرا سے صرف ایک بار ملنا چاہتا ہوں، یقین مانیے اس کے بعد ان کا نام بھی زبان پر نہ لاؤں گا۔ تم کو معلوم نہیں، میں نے پہلے یہی کوشش کی تھی، ارجمن سلطانہ نے انکشاف کیا، اسی لیے میں اب تک تمہارے پاس نہیں آ سکی، مگر مجھے کامیابی نہ ہوئی۔ پھوپھی جانی اسے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ وہ کسی طور پر یہ گوارا کریں گی کہ تم طلعت آرا سے تنہائی میں ملو، اس سے بات چیت کرو۔ اس معاملے میں وہ کتنی سخت گیر اور کٹر ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، آپ یہ تو کر سکتی ہیں کہ طلعت آرا کی والدہ کو سب کچھ صاف صاف بتا دیں۔ قیصر مرزا نے اصرار کیا۔ کیا تم سمجھتے ہو میں نے ایسی کوشش نہیں کی؟ ارجمن سلطانہ نے بتایا، میں نے پہلے تو اشاروں اور کنایوں میں بات چھیڑی، پھر ذرا کھل کر بات کی، مگر وہ اس قدر توہم پرست ہیں اور جنوں کے وہم میں اس بری طرح مبتلا ہیں کہ ان پر ذرا اثر نہ ہوا۔ قیصر مرزا دل برداشتہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ ارجمن سلطانہ بھی چپ تھیں۔ کھلی ہوئی کھڑکی سے ہوا کے بھیگے بھیگے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ لیمپ کی لو آہستہ آہستہ تھرتھراتی تو کمرے کی دیواروں پر پرچھائیاں لہرانے لگتیں۔ مقدمے کے یہ کاغذات آپ طلعت آرا کے حوالے کریں گی یا ان کی والدہ کے؟ کمرے کی خاموشی میں قیصر مرزا کی آواز ابھری۔ ارجمن سلطانہ نے نظریں اٹھا کر قیصر مرزا کو دیکھا اور اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے خود اسے دریافت کیا، تمہارے خیال میں مجھے کاغذات کسے دینا چاہیے؟ میری تو یہی خواہش ہے کہ آپ کاغذات طلعت آرا ہی کو دیں اور ان کو صاف صاف سب کچھ بتا دیں، تاکہ جنوں کے جس خوف میں مبتلا ہو کر وہ بیمار ہو گئی ہیں اس سے ان کو نجات مل جائے۔ قیصر مرزا نے مشورہ دیا، جو کام میں کرنا چاہتا تھا اگر آپ کے ہاتھوں انجام پا جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تم کہتے ہو تو میں اسی کو کاغذات دے دوں گی، حالانکہ اس صندوقچی کو اس کے پاس لے جانے میں خاصی دشواری ہوگی۔ انہوں نے گود میں رکھی ہوئی صندوقچی کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ میری باتوں پر یقین نہیں کرے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ واقعات کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ طلعت آرا کے لیے اب کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ وہ تم کو ابھی تک جنوں کا شہزادہ سمجھتی ہے اور یہ سب کچھ پھوپھی جانی کی حد سے بڑھی ہوئی توہم پرستی کا نتیجہ ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کی یہ توہم پرستی بے سبب بھی نہیں۔ قیصر مرزا خاموش بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ حیدر گڑھ کی رانی ارجمن سلطانہ آہستہ آہستہ بولتی رہیں، قیصر مرزا، بات دراصل یہ ہے کہ بعض واقعات و حادثات کچھ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی۔ میں تم کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتی ہوں، سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ تم کیا کوئی بھی سنے گا تو اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا، مگر اس کو کیا کہا جائے کہ یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ قیصر مرزا خاموش تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، ہوا بھی قدرے تیز ہو گئی تھی۔ ارجمن سلطانہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بتایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جاڑوں کا موسم تھا، پاپا ان دنوں حیات تھے۔ انہوں نے نئے کمشنر کے اعزاز میں ڈنر دیا تھا۔ کوٹھی میں آدھی رات تک ہنگامہ رہا، لیکن ان دنوں میں کچھ اداس اور پریشان تھی۔ ہوا یہ کہ چند ہی روز پہلے کنور علی بہادر نے اپنے ہی پستول سے گولی چلا کر خودکشی کر لی تھی اور اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر عائد کی جا رہی تھی۔ وہ دلاور نگر کے تعلقہ دار راجہ محمد نواب کے بڑے صاحبزادے تھے، شادی شدہ تھے اور بیوی کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ کچھ شرما گئیں۔ قیصر مرزا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا لیکن خاموش رہا۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس رات میری طبیعت پریشان تھی، اسی لیے میں پارٹی کے ہنگاموں سے الگ تھلگ اپنے کمرے میں خاموش لیٹی تھی۔
कोई 10 बजे पापा के प्राइवेट सेक्रेटरी मिर्ज़ा अली हसन मेरे पास आए और कहने लगे, ज़रा देर के लिए प्रोफेसर रघुनाथ सान्याल से मिल लीजिए। बेचारे बहुत देर से बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने टालना चाहा, लेकिन मिर्ज़ा अली हसन ने इस कदर इसरार किया कि मजबूरन मुझे प्रोफेसर सान्याल के पास जाना पड़ा। वो अधेड़ उम्र के आदमी थे, सूरत शक्ल से ठेठ बंगाली लगते थे। ज़रा देर तक मुझे टकटकी बांधे देखते रहे। फिर जो उन्होंने मेरी खूबसूरती की तारीफ में ज़मीन व आसमान के गुलाबे मिलाए तो मैं इस कदर शर्माई के जी चाहा उठकर भाग जाऊं। उनका चेहरा हया से गुलाबी हो गया, लेकिन कैसर मिर्ज़ा ने इस दफ़ा उनकी जानिब नज़रें उठाकर न देखा। बुत की मानिंद चुप बैठा रहा। अर्जुमन सुल्ताना ने खखार कर गला साफ किया, खुलकर मुस्कुराई। प्रोफेसर सान्याल भी अजब आदमी थे, मुझे तो कुछ खपती से मालूम हुए। कहने लगे, मेरी बेटी सख्त बीमार है, यूं समझिए कुछ ही दिनों की मेहमान है। अगर आप मेरी कुछ मदद फरमाएं तो उसे कुछ और ज़िंदगी मिल जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। बात ही ऐसी थी, न मैं डॉक्टर हूँ न हकीम, और न ही कोई वजह समझ में आई कि मैं उनकी क्या मदद कर सकती हूँ। आपने उनसे पूछा नहीं कि वो ऐसा क्यों चाहते थे? कैसर मिर्ज़ा ने दरियाफ्त किया। वो भी हैरत ज़दा नज़र आ रहा था। मैं उनसे क्या पूछती? हैरान व परेशान बैठी उनका मुंह तकती रही। अर्जुमन सुल्ताना ने बताया। मुझे हैरत ज़दा देखकर वो कहने लगे, अपनी बच्ची के लिए सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे अपनी उम्र में से 1 साल दे दें। यकीन मानिए इससे आपकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना होगा कि आइंदा सालगिरह पर आपकी उम्र में 1 के बजाय इकट्ठा 2 साल का इजाफा हो जाएगा। आप परेशान ना हो, आपके ये 365 दिन मैं वापस कर दूंगा। आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं, आपको किसी तरह की परेशानी ना होगी। उनकी अजीबोगरीब बातें सुनकर सच तो यह है कि मैं घबरा गई। घबराने की बात ही थी, कैसर मिर्ज़ा ने तबसरा किया, लेकिन प्रोफेसर सान्याल बराबर इसरार करते रहे। अर्जुमन सुल्ताना मुस्कुराकर गोया हुई। वो इसरार कर रहे थे और इधर मैं हैरान कि या इलाही, ये माजरा क्या है? भला इस तरह कोई किसी को जिंदगी उधार दे सकता है? वो और खुलकर मुस्कुराईं। प्रोफेसर ने जब बहुत इसरार किया तो पीछा छुड़ाने के लिए मैंने हामी भर ली। फौरन उनके मुरझाए हुए चेहरे पर ताजगी आ गई। उन्होंने उसी वक्त कागज़ और कलम मंगवाया, मेरी तारीख़ पैदाइश दरियाफ्त की, कलम संभाला और कागज़ पर मेरी जन्म पत्री बनाई। पूरे बरसों का हिसाब निकाला और जन्म पत्री मेरे सामने रखकर बोले, इसमें से आखिरी साल काट दीजिए। मैंने ये भी कर दिया। उन्होंने कागज़ तय करके जेब में रखा और शुक्रिया अदा करके चले गए। रानी साहिबा, ये तो आपने बड़ा अजीबोगरीब वाक़या सुनाया। कैसर मिर्ज़ा ने हैरत का इजहार किया। कुछ अरसे तक तो खौफ भी महसूस हुआ। रह रह के ख्याल आता था कि प्रोफेसर सान्याल बंगाल के रहने वाले हैं और बंगाले का जादू मशहूर है, न जाने क्या हो। मगर जब अरसे तक कुछ ना हुआ तो मैं उस वाक़े को भूल गई। भूल ना जाती तो आप क्या करती? कैसर मिर्ज़ा ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। लेकिन तुमको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि कोई 25 साल बाद प्रोफेसर सान्याल मुझे अचानक मसूरी में मिल गए। अर्जुमन सुल्ताना ने कैसर मिर्ज़ा को मुत्तला किया। अब वो बहुत बूढ़े हो गए थे। वहीं मैंने उनकी बीमार बेटी को देखा। उसकी रंगत इस कदर जर्द थी और चेहरा इतना बेरौनक था कि देखकर डर लगता था। उसके आगे महकते हुए फूलों का ढेर लगा था, जिनसे वो बच्चों की तरह बैठी खेल रही थी। कैसर मिर्ज़ा बीच में बोल पड़ा, उस लड़की को बीमारी क्या थी? खुदा मालूम क्या बीमारी थी। अर्जुमन सुल्ताना ने कहा, देखने में तो बीमार नहीं लगती थी, मगर उसका रंग इस कदर जर्द था, खासतौर पर चेहरा, जिसे देखकर यह महसूस होता था कि वो आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सिन भी उसका अच्छा खासा था, लेकिन वो बच्चों की सी छिछोरी हरकतें कर रही थी। उन्होंने कदरे तवक्कुफ किया। इस दफ़ा भी प्रोफेसर सान्याल ने मेरे चेहरे को बगौर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। 25 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। पहले अम्मी सरकार ने दागे मफारकत दिया, फिर पापा ने। मैं बिल्कुल तन्हा रह गई थी। प्रोफेसर से मिलने के बाद आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? जब मैं रुखसत होने लगी तो उन्होंने खुद ही टोक कर कहा, अच्छा हुआ कि आप यहाँ मिल गईं, मैं तो आपसे मिलने लखनऊ आने वाला था। अर्जुमन सुल्ताना ने कैसर मिर्ज़ा के दरियाफ्त करने पर बताया, अब वक्त आ गया है कि आप अपना साल वापस ले लें। तो क्या प्रोफेसर साहब ने आपको वो साल वापस कर दिया? हाँ, अर्जुमन सुल्ताना ने मुख्तसर जवाब दिया। कैसर मिर्ज़ा अभी तक हैरान परेशान था। कहने लगा, रानी साहिबा, यकीन नहीं आता, ये कैसे हो सकता है? इस हकीकत को तुम जो चाहे कहो, मगर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अर्जुमन सुल्ताना ने मुस्कुराकर बताया। प्रोफेसर ने पहले मुझे 1 दिन वापस किया। इसकी इत्तला उन्होंने मुझे रात के वक्त दी थी, मगर मुझे यकीन ना आया। तुम खुद ही सोचो कैसे यकीन आता। मगर सुबह उठकर आईना देखा तो शशदर रह गई। एकदम 25 साल पहले के ज़माने में लौट गई थी। हर बात बिल्कुल वैसी ही थी।
वही आंखें, वही चेहरा, वही रंग रूप, वही चाल ढाल। बार बार आईना हैरत से देखती थी। तुम मेरी उस वक्त की खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बड़ी अजीब मुसर्रत थी। ऐसी एक्साइटेड हुई कि मारे खुशी के मेरे आंसू निकल आए। अपनी बात कहते कहते वो दम भर के लिए रुकी। मुड़कर कैसर मिर्ज़ा की जानिब देखा। वो हैरत ज़दा बैठा था। अर्जुमन सुल्ताना ने मजीद बताया, फिर तो मैंने तकाजा शुरू कर दिया। एक के बाद दूसरा दिन वापस लेती रही। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। किसी ने आपको टोका नहीं? किसी की समझ में ही ये राज ना आया? अर्जुमन सुल्ताना ने कैसर मिर्ज़ा के सवाल के जवाब में कहा, जिन लोगों ने उन दिनों मुझे 25 साल पहले के रूप में देखा था, वो आज तक कहते हैं कि रानी हैदरगढ़ के पास एक बड़ी हसीन लड़की आकर ठहरी थी, फिर न जाने कहाँ गायब हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर शर्म से नजरें झुका लीं। उस साल मसूरी भर में मेरी धूम थी। हर जगह मेरी ही खूबसूरती का चर्चा था। लखनऊ वापस आई तो यहाँ भी यही आलम था। खुद मेरी यह हालत थी कि कोई पूछता तो शुरू शुरू में घबरा जाती। इशारों इशारों में हकीकत का इजहार करना चाहा तो किसी को यकीन ना आया। बात हंसी में उड़ गई। मजबूरन मुझे फर्जी नाम रखना पड़ा। 2 खादमाओं को अपना हमराज बना लिया था। फिर भी बाज़ औक़ात ऐसी पेचीदगियाँ पैदा होती कि तुमसे क्या बयान करूं। घर में बैठी रहती, बाहर ही न निकलती। घर में रहकर भी तो चैन न था। आने वाले तो पहुंच ही जाते, वैसे घर में बैठा भी न जाता। शाम होती तो बाहर जाने को दिल मचलता। घर ही में बंद होकर बैठना होता तो वो यादगार दिन वापस ही क्यों लेती। बहरहाल ऐसे ऐसे दिलचस्प हादसात पेश आए कि अब तुमको क्या क्या बताऊं। उन्होंने ठंडी सांस भरी। हाय क्या खूबसूरत थे वो दिन, वो रातें। वो यादों की पगडंडियों पर भटकती हुई बहुत दूर निकल गईं। कैसर मिर्ज़ा ने उनको खामोश पाया तो बेचैन होकर पूछा, प्रोफेसर साहब ने तकाजा किए बगैर तमाम दिन लौटा दिए? नहीं, उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया। प्रोफेसर सानियाल मेरे साथ ही मसूरी से लखनऊ आ गए थे। बादशाह बाग वाली कोठी के एक हिस्से में मेरे साथ ही ठहरे थे। उनकी बेटी भी हमरा थी, मगर एक सुबह प्रोफेसर ने लगातार तमाम दिन वापस करने से इनकार कर दिया। कहने लगे, मैं पूरा साल एक साथ नहीं लौटा सकता। आप ही की तरह मुझे औरों को भी दिन वापस करना पड़ते हैं। उनका तकाजा भी मुझे पूरा करना होता है। तो गोया उन्होंने आप ही की तरह दूसरों से भी अपनी बेटी के लिए साल कर्ज ले रखे थे। कैसर मिर्ज़ा ने कयास आराई की। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही मामला था, अर्जुमन सुल्ताना ने एतराफ़ किया। मैंने इस सिलसिले में उनसे पूछा तो बताने लगे कि मैंने अपनी बेटी नीलिमा को तो दूसरों से ज़िंदगी उधार मांग मांग कर जिंदा रखा है। दरअसल प्रोफेसर की अपनी ज़िंदगी भी बड़ी अलमनाक थी। उनको अपनी बीवी से दीवानगी की हद तक मोहब्बत थी, मगर वो भरी जवानी में इंतकाल कर गईं। बीवी की यादगार इकलौती बेटी रह गई थी। वो भी बीमार रहती थी। वो उसे जिंदा रखना चाहते थे और नौजवान और खूबसूरत भी देखना चाहते थे। इसीलिए वो नौजवान और खूबसूरत लड़कियों से उनकी ज़िंदगी के साल उधार लेते रहते थे, मगर सबके एक एक दिन का हिसाब रखते थे और उनको लौटाते भी रहते थे। उन्होंने आपके बकिया दिन भी अब तक वापस किए कि नहीं? वो वक्फे वक्फे से किस्तों की सूरत में साल के बाकी दिन लौटाते रहे। बड़ी अजीब व गरीब बात लगती है। कैसर मिर्ज़ा अभी तक हैरान परेशान था। सच पूछिए तो यकीन नहीं आता। हैरत की तो बात ही है, मगर यह हकीकत अपनी जगह है। उन्होंने कैसर मिर्ज़ा को बावर कराने की कोशिश की। उस ज़माने की तो मेरे पास एक तस्वीर भी है, शायद इस वक्त भी मौजूद हो। उन्होंने अपना चमड़े का खूबसूरत बैग खोला, लैम्प की रोशनी में झुककर अंदर देखा, फिर एक पुराना पोस्टकार्ड साइज का फ़ोटो निकाला, उसे नज़र भर कर देखा और कैसर मिर्ज़ा की तरफ बढ़ाकर बोली, पिछले जुमे का जिक्र है। मैं लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढ रही थी। इत्तेफाक से मेरी एक पुरानी डायरी मिल गई। उसे खोलकर देखा तो ये तस्वीर सामने आ गई। आज इसे इसलिए लाई थी कि फोटोग्राफर से इनलार्ज कराने की कोशिश करूंगी। बड़ी यादगार तस्वीर है। कैसर मिर्ज़ा ने तस्वीर लेकर देखी तो देखता ही रह गया। यह अर्जुमन सुल्ताना की जवानी की तस्वीर थी। वाकई वो उस ज़माने में बला की हसीन थी। तस्वीर का रंग इम्तदाद ज़माना से कदरे फीका पड़ गया था, मगर उनके दिलकश नक्शो निगार की तराश खराश नुमायाँ थी। उस तस्वीर में वो बड़ी मासूम और अल्हड़ नज़र आ रही थी। अर्जुमन सुल्ताना खामोश बैठी थी। बारिश अब बंद हो चुकी थी, मगर हवा भीगी हुई थी। मौसम सुहाना और खुशगवार था। इशरत मंजिल तारीक और सुनसान नज़र आ रही थी। ज़रा देर बाद कैसर मिर्ज़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चौंक कर अर्जुमन सुल्ताना की जानिब देखा। घबराए हुए लहजे में बोला, आपकी ये तस्वीर तो बहुत खूबसूरत है। उसने कदरे तवक्कुफ़ के बाद अपने फौरी रद्द अमल का इजहार किया। रानी साहिबा, आपने प्रोफेसर को 1 साल के बजाय उस वक्त ज़्यादा साल क्यों न दे दिए? मगर वो भी एक न एक दिन ख़त्म ही हो जाते। कैसर मिर्ज़ा ने उनकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, इस तस्वीर को देखने के बाद तो ये जी चाहता है कि काश उस ज़माने में आपको मैंने भी देखा होता।
ارجمن سلطانہ نے کچھ نہ کہا۔ وہ کرسی کی پشت سے سر لٹکائے گمسم بیٹھی تھیں۔ ان کا چہرہ لیمپ کی روشنی میں باریک جالی کی نقاب کے پیچھے ایسا اجلا اجلا نظر آ رہا تھا جیسے چاندنی چھٹکی ہو۔ ان کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں ستارے جگمگا رہے تھے۔ وہ سامنے کی دیوار کو تک رہی تھیں اور کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ قیصر مرزا نے نظر بھر کر ارجمن سلطانہ کے چہرے کو دیکھا، بےتاب ہو کر پوچھا، پروفیسر سانیال ابھی تک زندہ ہیں؟ ہاں، وہ ابھی تک زندہ ہیں، ارجمن سلطانہ نے جواب دیا۔ وہ آج کل کلکتے میں ہیں۔ پچھلے دنوں ان کا ایک خط بھی آیا تھا۔ رانی صاحبہ، جب پروفیسر صاحب اپنی بیٹی کے لیے آپ سے 1 سال قرض لے سکتے ہیں تو آپ بھی ان سے 1 سال نہیں تو کم از کم کچھ دن تو اپنی اس زمانے کی زندگی کے مانگ سکتی ہیں۔ قیصر مرزا نے نہایت سادگی سے کہا، وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ ضرور کوئی ایسا علم جانتے ہیں کہ ایسا کر بھی دیں تو کوئی تعجب نہیں۔ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس تصویر کے روپ میں میں تمہارے سامنے جیتی جاگتی بیٹھی ہوں؟ وہ زیر لب مسکرائیں۔ یہی چاہتے ہو نا؟ جی ہاں، یہی چاہتا ہوں، قیصر مرزا نے جھجکتے ہوئے کہا، مگر اب یہ ممکن بھی تو نہیں۔ نہیں، یہ ممکن ہے، ارجمن سلطانہ نے بتایا۔ پروفیسر سانیال کو میں نے اپنی زندگی سے جو سال دیا تھا اس کا ابھی 1 دن باقی ہے۔ پروفیسر نے اسے واپس دینے ہی کے لیے مجھے کلکتے سے خط لکھا ہے۔ کیا واقعی 1 دن باقی ہے؟ قیصر مرزا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، انہوں نے نہایت مختصر جواب دیا۔ قیصر مرزا نے کچھ کہنا چاہا مگر اپنی بات کہہ نہ سکا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بے قراری ہویدا تھی۔ ارجمن سلطانہ نے بھی اس کی بے قراری کو محسوس کیا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی اس کے چہرے کو تکتی رہیں، پھر انہوں نے نرم لہجے میں کہا، قیصر مرزا، میں نے تم کو دکھ پہنچایا ہے۔ اگر میں تمہارے راستے میں حائل نہ ہوتی تو تلا تارا تم سے اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا نہ ہوتی، اور جدائی ہوتی بھی تو شاید اتنی جلدی نہ ہوتی۔ تم نے اس روز میری بات مان لی، مجھ پر اعتماد کیا، حالانکہ میں اپنا وعدہ نہ نبھا سکی۔ انہوں نے صندوقچی کی جانب اشارہ کیا۔ تم نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا کہ بغیر کسی عذر کے مقدمے کے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ میں تو ان کے لیے 5,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ رقم دینے کو آمادہ تھی۔ رانی صاحبہ، آپ مجھے کیوں بار بار شرمندہ کر رہی ہیں؟ قیصر مرزا نے رسان سے کہا، یہ کاغذات تو میرے پاس امانت تھے، ان کو تو مجھے لوٹانا ہی تھا۔ میں اپنے اس آخری دن کے بارے میں تم کو یا کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر اب بتا ہی دیا ہے تو یہ بھی سن لو کہ اس روز تم میرے محل میں موجود رہو گے جب یہ دن مجھے واپس ملے گا۔ تم مجھے اسی روپ میں دیکھ سکو گے جس میں تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ دن میں نے تمہارے لیے وقف کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ میں نے اچانک کیا ہے اور ابھی ابھی کیا ہے۔ ارجمن سلطانہ سنبھل سنبھل کر بولتی رہیں۔ شاید اس طرح تمہارے اس دکھ کی کچھ تلافی ہو جائے جو میری وجہ سے تم کو پہنچا ہے۔ قیصر مرزا دفتن بہت جذباتی ہو گیا۔ اس نے گہری سانس بھری، بے چین ہو کر پہلو بدلا، الجھے ہوئے لہجے میں بولا، کیا رانی صاحبہ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ آنکھیں پھاڑے ہونق کی طرح ارجمن سلطانہ کے چہرے کو تکنے لگا۔ تم نے مجھ پر پہلے بھی اعتماد کیا ہے، اس بار بھی تم اعتماد کر سکتے ہو۔ انہوں نے اٹھنے کے لیے پہلو بدلا۔ بارش تھم گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ آپ اتنی رات گئے حیدر گڑھ جائیں گی؟ نہیں، میں آج کل بادشاہ باغ والی کوٹھی میں مقیم ہوں، ارجمن سلطانہ نے کہا۔ آج 10 اگست ہے، میں تم کو 28 اکتوبر کو حیدر گڑھ بلاؤں گی۔ وہ اتوار کا دن ہوگا اور تم شام کو حیدر گڑھ پہنچو گے۔ میں تو اب تمہارے پاس نہ آ سکوں گی، البتہ اپنے ڈرائیور کو بھیجوں گی کہ وہ تم کو اپنے ہمراہ حیدر گڑھ لے آئے۔ اگر وہ کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے تو تم خود حیدر گڑھ پہنچ جانا۔ آپ مجھے حیدر گڑھ کیوں بلا رہی ہیں؟ قیصر مرزا ہنوز گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے احمقانہ سوال پر ارجمن سلطانہ جھنجلا گئیں، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا اور صرف اس قدر کہا، قیصر مرزا، تم اتنے ناسمجھ تو نہیں ہو جتنی ناسمجھی کی باتیں تم کبھی کبھی کرتے ہو۔ قیصر مرزا پھر بھی بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا، خاموش بیٹھا ان کے چہرے کو تکتا رہا۔ اب تم کو یہ بھی بتا دوں کہ 28 اکتوبر کو پروفیسر سانیال نے میرا بقیہ دن واپس کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ارجمن سلطانہ نے کھل کر بات کی۔ اب تو تم میری بات کا مطلب سمجھ گئے نا؟ قیصر مرزا کا چہرہ خوشی سے سرخ پڑ گیا۔ مسکرا کر بولا، رانی صاحبہ، آپ بھی تو پہیلیوں میں باتیں کرتی ہیں۔ دیکھو، 28 اکتوبر کی تاریخ اور اتوار کا دن نہ بھولنا۔ تم کو اس روز شام کے وقت حیدر گڑھ پہنچنا ہے۔ ارجمن سلطانہ نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، تاریخ یاد رہے گی نا؟ آپ اطلاع نہ بھی دیں تب بھی میں 28 اکتوبر کی تاریخ اور اتوار کا دن ہرگز نہ بھولوں گا، قیصر مرزا نے یقین دلایا۔ یاد رکھو، تم صرف رات بھر کے لیے میرے مہمان ہوگے اور کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کرو گے، حتیٰ کہ آغا جانی کو بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں بتاؤ گے۔ انہوں نے اسے خبردار کیا۔
یہ تنبیہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میری جوانی کے اس آخری دن کے اور بھی کئی طلبگار ہیں اور خود کو زیادہ مستحق سمجھتے ہیں، مگر میں نے کسی کو اس دن کی تاریخ اب تک نہیں بتائی، صرف اور صرف تم کو بتائی ہے۔ میں کسی سے اس بات کا ہرگز ذکر نہیں کروں گا۔ قیصر مرزا نے ایک بار پھر ان کو یقین دلایا۔ آپ بالکل اطمینان رکھیں، یہ راز ہی رہے گا۔ حالانکہ میں آغا جانی سے کوئی بات نہیں چھپاتا، مگر اسے بھی ذرا ہوا نہ لگنے دوں گا۔ اب میں چلوں گی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے نقاب الٹ دی۔ برقعے کا بالائی حصہ دوپٹے کے پلو کی طرح گردن کے گرد کچھ اس انداز سے ڈال لیا کہ سیاہ برقعے میں ان کا چہرہ اور تابناک نظر آنے لگا۔ قیصر مرزا کو اس روپ میں وہ اپنی عمر سے کم اور ایسی طرح دار نظر آئیں کہ وہ بے قرار ہو گیا، تڑپ کر اٹھا اور ان کے چہرے کو اس طرح دیکھنے لگا کہ اس کی آنکھوں میں بجلیاں کون رہی تھیں۔ قیصر مرزا، رانی حیدر گڑھ نے اسے ٹوکا۔ ان کے لہجے میں ایسا تنتنا تھا کہ قیصر مرزا کی نظریں فوراً جھک گئیں۔ اس نے لیمپ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلا۔ ارجمن سلطانہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ لیمپ ہوا کے جھونکوں سے بار بار بھڑکتا رہا مگر بجھا نہیں۔ دونوں نے چھت عبور کی، زینے میں داخل ہوئے اور نیچے پہنچ گئے۔ آغا جانی موجود نہ تھا، وہ تہخانے میں بیٹھا چلہ کشی کر رہا تھا۔ ڈیوڑی میں پہنچ کر قیصر مرزا نے لیمپ طاق میں رکھ دیا۔ ارجمن سلطانہ کے ہمراہ ڈیوڑی سے نکل کر گلی میں پہنچا۔ گلی میں کیچڑ تھی اور اندھیرا ہر طرف پھیلا تھا۔ دونوں کیچڑ سے بچتے بچاتے، سنبھل کر قدم اٹھاتے گلی سے گزر کر سڑک پر پہنچے۔ سڑک کے کنارے کنارے ارجمن سلطانہ کی سیاہ فورڈ کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے ان کو دیکھتے ہی باہر نکل کر دروازہ کھولا اور ادب سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ارجمن سلطانہ نے قیصر مرزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈرائیور سے کہا، دیکھو ڈرائیور، یہ قیصر مرزا صاحب ہیں، تم ان کو پہچان لو اور جس روز میں کہوں اس روز یہاں آ کر انہیں اپنے ساتھ کار میں حیدر گڑھ لے آنا۔ وہ کار میں بیٹھ گئیں۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا۔ قیصر مرزا نے جھک کر رانی حیدر گڑھ کو آداب کیا۔ ذرا دیر بعد کار چھینٹے اڑاتی ہوئی سڑک پر تیزی سے دوڑنے لگی۔